بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ پیریڈ میں ہم نے بجٹنگ کی تھیوری ڈسکس کی تھی اور اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف بجٹس کی بات کی تھی, اس کے پرپز کی بات کی تھی. تو آج ہم وہیں سے شروع کریں گے کہ بیسک پرپز جو ہے بجٹنگ کے وہ کیا ہیں. تو سب سے پہلے تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ جو پلاننگ ہے یہ تو کرنا ہی پڑتی ہے if you want to prepare any budgets. یعنی ٹیکنیکلی it is an imposition that you have to do some planning. اور پلاننگ کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں, اگر آپ کریں گے تو اوبویسلی آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ فیسیلیٹیٹنگ کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن ہے. یہ سب سے ضروری ہے کہ جب بھی آپ بجٹ بنانے شروع کریں تو آپ سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے اور پھر سب کو آپ ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے بجٹ بنا کر کے. دیکھیں دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو اینڈ دس از واٹ سم باڈی ہیز ٹو ڈو. پھر اس طرح ایلوکیشن آف ریسورسز کی بات ہے, کیونکہ جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں دو دے آر لمیٹیڈ بٹ اسٹل ہاؤ مچ شوڈ بی گیون ٹو ایچ آف اس. ہر ڈپارٹمنٹ کی ایلوکیشن کی جائے گی اور اکارڈنگلی ان کو ریسورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. پھر کنٹرولنگ پروفٹس اینڈ آپریشنس, کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی کسی بھی بزنس کا جو آبجیکٹو ہے وہ تو پروفٹ ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کیا ریسورسز ریکوائرڈ کرتا ہے سو دیٹ ہی کین کنٹریبیوٹ ہز پارٹ آف پروفٹس, اور اس کے آپریشن کو افیکٹولی چلنے کے لیے کیا کیا ریسورسز کی ضرورت ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس کے آخر میں وہ ہے ایویلیویٹنگ پرفارمنس. اور پرفارمنس ایویلیویشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ الٹیمیٹلی آپ نے ان کو ریوارڈ کرنا ہے. دوز ہو آر پرفارمنگ ویل obviously should be given some extra benefits. ان کی پروموشن بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ بیسک پرپز جو ہیں یہ ہم نے تھوڑے سے دیکھے کہ بجٹنگ کے یہ پرپز ہیں. اب ڈائریکٹلی ہم آتے ہیں کہ ٹائپس آف بجٹس کیا ہیں. دیکھیں فنکشنل بجٹس جو ہیں وہ آپ یوں سمجھیں کہ سیل سے شروع ہو کر الٹیمیٹلی آپ کے کیش فلو تک جاتے ہیں. یہ فنکشنل بجٹس ہیں. مثلا سیلز بجٹ از اے فنکشنل بجٹ, material purchase budget is a functional budget, labor costing budget is a functional budget, overhead budgets are functional budgets, and then we put together manufacturing budgets. Then we have to do ultimately the cash budgets, and thereafter all these budgets are put together into a master budget. In a master budget we start building each budget into some statements. For example, take the functional budgets, they goes to the income statements. Sales budget, from sales budget we take the sales figure, and from other manufacturing cost budgets we take cost of goods sold and so on. And then we prepare a balance sheet also. In balance sheet again the things are coming from different budgets. After that we need to prepare a cash flow statement also. Again the things come from different budgets. So master budget is basically the collection of all those budgets, the net outcome of all those budgets into these three statements. Now, if we go one by one, let's see the sale of service or goods. The most important thing is in the case of sales budget. کیونکہ سیلز ہی سے باقی چیزیں چلیں گی. تو ہم مارکیٹنگ والوں سے ڈٹرمن کرواتے ہیں کہ بھی ہاؤ مینی یونٹس دے آر اباؤٹ ٹو سیل, اور کس پروڈکٹ کے کتنے یونٹ بیچیں گے. تو وہ ساری ڈیٹیلز بجٹس کی, کتنے ان کے آرڈرز ہیں یا کتنے آرڈر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو وہ ساری ڈیٹیل ریسرچ کی بیس پر ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ جو ریسرچ کی بیس پر پرووائڈ کریں گے اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ سال کے پورے بجٹ کی بنا کے دیں گے, بلکہ ہمیں وہ ایک ایک منتھ کی اور ایک ایک کوارٹر کی فگریں بتا کر دیں گے. اور سم ٹائم ہم اس کو اور بھی اور آسان کرتے ہیں, ویک وائز بھی ہمیں بنا کر دیتے ہیں تاکہ ہم پھر اس کو اکٹھا کر کے منتھلی بجٹس اور کوارٹرلی بجٹس اور ایئرلی بجٹ میں ٹرانسلیٹ کر دیں. تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے اتنے یونٹس بیچنے ہیں, دین وی اسٹارٹ ورکنگ کہ ہمیں بنانے کتنے ہیں. تو ضروری نہیں کہ جتنے بیچنے اتنے ہی بناتے ہیں. ہم ہمیشہ یاد رکھیں ہمیں کچھ نہ کچھ سیفٹی اسٹاک رکھنا ہی پڑتا ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کلوزنگ اسٹاک میں کتنے رکھنے ہیں. تو پھر سیلز بجٹ سے پھر ہم پروڈکشن بجٹ بناتے ہیں. اور پروڈکشن بجٹ سمپل ہے کہ جو سیلز کرتے ہیں اور اس میں جو ہمیں ڈیزائرڈ انوینٹری لیول چاہیے ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ اس میں ایڈ کرتے ہیں, اور جو اوپننگ میں اگر ہمارے پاس کوئی پڑا ہوا ہے تو اس کو مائنس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاؤ مچ یونٹس وی آر سپوز ٹو پروڈیوس. سو ونس یو گیٹ دا پروڈکشن بجٹ دین وی اسٹارٹ پروڈیوسنگ all other small budgets like material, how much material you need. Again,
فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو ورک آؤٹ دی کنزمپشن کہ کتنی ہمیں کنزمپشن چاہیے ہے, اور پھر اکارڈنگلی ہمیں کتنی انوینٹری مٹیریل کی ہولڈ کرنا ہے وہ چاہیے, اور اسی طرح سے ہم پروڈکشن بجٹ سے مٹیریل بجٹ کی پرچیزز ورک آؤٹ کر لیتے ہیں. یہ سارے کوانٹیٹیو ٹرمز میں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو مانیٹری ٹرمز میں ٹرانس کر لیں تو دیکھیں سیلز کے نمبرز آپ کے پاس آ گئے, آپ پرائس پر یونٹ جو ہے سیل پرائس پر یونٹ لیں, اس سے ملٹیپلائی کر کے آپ سیلز ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. مٹیریل کی پرچیزز آپ کے پاس آ گئیں, آپ کو پتہ ہے کہ کس مٹیریل کی کیا پرائس ہے, اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ پرچیز بجٹ روپیز میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. نوٹ کریں کہ یہ اتنا سمپل اس لیے سمپل لگ رہا ہے کہ شاید اس میں ایک ہی مٹیریل یوز ہو رہا ہو, نہیں, ایک سے زیادہ پروڈکٹس بھی ہیں اور پھر ایک سے زیادہ مٹیریلز بھی ہیں. تو وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ جی چھوٹے بزنس میں تو ٹھیک ہے, لیکن جو بڑے بزنسز ہیں اس میں تو 10 ٹائمز آف مٹیریل بھی یوز ہو رہے ہوں گے, مے بی 50 ٹائپس آف مٹیریل یوز ہو رہے ہوں گے. تو ہر مٹیریل کے لیے ہمیں ورک آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کتنی پرچیزز ہوں گی اور اس کی کاسٹ کیا آئے گی. سملرلی لیبر میں آئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی ٹائپ کے ورکرز ہو رہے ہوں گے, سم اسکلڈ ہوں گے, سم انسکلڈ ہوں گے, کوئی سیمی اسکلڈ ہوں گے, اور جو بالکل دوسرے سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے. یہ سارے ورکرز کی ہمیں ڈیٹیل جو ہے نا نکالنی پڑتی ہے, اور یہ ہمیں نارملی جو ہے ہمارا HR ڈپارٹمنٹ وہ پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ دیتا ہے کہ ہمیں اتنے ورکرز چاہیے اور اس نیچر کے چاہیے. تو دے پرووائڈ دس انفارمیشن. اگین ان کی کچھ کو تو ہم پے کرتے ہیں اور منتھلی بیسس پر, کچھ کو ہم پیس ورک بیسس پر. سو اکارڈنگلی ایک لیبر بجٹ بھی تیار ہوگا. سملرلی وین وی گو ٹو دی مینوفیکچرنگ ایکسپینس بجٹ, تو فیکٹری میں جو ہمارے ایکسپینسز آتے ہیں ان کے ہم بجٹ بناتے ہیں. فیکٹری میں آپ دیکھیں کہ مشینری کے چلنے کے ساتھ ساتھ جو خرچہ ہوتا ہے اس کا ایک بجٹ الگ سے بنے گا. لائٹ, واٹر, الیکٹریسٹی جو بھی یوز ہو رہا ہے مشین فیکٹری میں, اس ساروں کے سارے کے بجٹ الگ سے بنیں گے. اسی طرح ان کی جو مشین کی ڈیپریسیشن وغیرہ ہے وہ بھی ساری اس میں آئے گی. ہر چیز جو فیکٹری کے اندر پروسیس میں خرچ ہو رہا ہے, جو بھی ریسورسز پروسیس میں خرچ ہوں گے, مٹیریل کو الگ کر لیں, لیبر کو الگ کر لیں, ادر دین دیٹ وہ جو آپ کے اوور ہیڈس ہیں وہ آئیں گے. اچھا, پھر اس میں بھی ہمیں ڈسٹنکشن کرنا پڑتی ہے کہ اس میں ویریبل کتنے ہیں اور فکس کتنے ہیں. تو اس طرح سے ہم ایک پروڈکشن کاسٹ پر آ جاتے ہیں. پھر آپ آئیں سیلنگ اور ڈسٹریبیوشن ایکسپینس کا بجٹ بنتا ہے, اسی طرح جنرل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کا بجٹ بنتا ہے, اسی طرح ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بجٹ بنتا ہے. اور پھر کیش بجٹ میں پھر ہم اگر ہم نے کوئی لون وغیرہ لے رکھا ہے تو اس کی بھی انفارمیشن ہمیں کیش بجٹ میں لینی پڑتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے بجٹ جو ہیں یہ ہم نے بنانے ہوتے ہیں. اس میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ اور ایکٹیویٹیز بجٹنگ جو یہی نارملی ہم کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے ہر ایکٹیویٹی کا ایک بجٹ بنانا ہے. مثلا دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فرض کریں مارکیٹنگ میں ہمارے پاس ایک ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ بنتا ہے. اب وہ جو مارکیٹنگ میں جو بجٹ بنے گا ایڈورٹیزمنٹ کے لیے, اب آپ سوچیں کہ آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے مارکیٹنگ میں کتنا ایکسپینس ایلوکیٹ کیا ہوا ہے, یا کہاں کہاں ہم نے جو ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے. سو مینی چینلز ہیں, سو مینی ویز ہیں جس میں کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کتنے پیسے کس کس چینلز میں لگانے ہیں. کیا ہم اخباروں میں دیں, کیا ہم ٹیلی ویژن پر دکھائیں, یا بل بورڈ لگائیں, یا پمفلٹ چھاپیں, یا میگزینز میں دیں, کہاں پر ایڈورٹیزمنٹ کریں. یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کو پرووائڈ کرے گا. اب دیکھیے ایک فگر ہے مارکیٹنگ کی, اس میں ایڈورٹیزمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح گیوز اوے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ڈیٹیل جو ہے یہ ہر ڈپارٹمنٹل ہیڈ جو ہے اپنی اپنی ایکٹیویٹی جو پرفارم کر رہا ہے اس کے اوپر وہ آپ کو بجٹ بنا کر دے گا, اور اکارڈنگلی پھر ہم اس کو ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بجٹ بنا کے دے دیا اور ہم اس کو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. نو, وی نیڈ ٹو میک شیور دیٹ واٹ ایور دے آر آسکنگ فار وی آر سپوز ٹو پرووائڈ دیم, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے پھر ان سے پرفارمنس بھی لینی ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا تھا اتنی ایڈورٹیزمنٹ کریں, یہاں کریں. اب آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کیجیے گا کہ ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ بھی بہت ضروری ہے, جیسے آپ کے باقی بجٹ ضروری ہیں, کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ کے بغیر بھی آج کل بزنس نہیں چل رہا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے بجٹس جو ہیں. اچھا, اب دیکھیں میں ایک ایک بجٹ کو لے کے چلتا ہوں اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. پہلے بیسکس میں ہیں اور اس کے بعد تھوڑے سے ڈیٹیلز میں آئیں گے. مثلاً ایک کمپنی ہے اور اس کی جو سیلز انہوں نے دی ہوئی ہے اگلے 5 مہینوں کی, وہ ہے 20,000 یونٹ اپریل کے, 50,000 یونٹ مئی کے, اور 30,000 یونٹ جون کے, اور 25,000 جولائی کے. اب دیکھیں یہ 4 مہینے کے ہیں. اگر ہم بجٹ بنانا چاہتے ہیں سیکنڈ کوارٹر کا, تو سیکنڈ کوارٹر شروع ہوتا ہے اپریل, مئی اینڈ جون.
آپ کہیں گے پھر جولائی کی فگر کیوں دی ہوئی ہے؟ جولائی کی فگر اس لیے دی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے جولائی کے مہینے کی سیلز کے لیے 25,000 یونٹ لیس رکھے ہیں تو آپ یہ نہیں ہے کہ جولائی میں بنانا شروع کر دیں گے. کچھ نہ کچھ اسٹاک آپ کو رکھنا پڑے گا اینڈ آف جون تاکہ جولائی کی سیلز ڈسٹرب نہ ہو اور ایونلی چلے. فرسٹ ڈے آف جولائی سے آپ کی سیلز شروع ہو جائے. اگست میں بھی دیکھیں اس نے بتایا کہ 15,000 یونٹس آپ بیچیں گے. دا سیلنگ پرائز پر یونٹ از 10. اب یہ تو سمپل ہے. دیکھیں کہ آپ اگر سیلز بجٹ بنانا چاہتے ہیں تو یونٹس آر دیئر اینڈ دا سیل پرائز از آلسو دیئر. سو یو سمپلی ملٹیپلائی اینڈ یو ول گیٹ دی سیلز بجٹ. آپ ٹوٹل کر لیں کہ پورے کوارٹر کا بجٹ کیا بنے گا, یا پورے 5 مہینوں کو بھی بنانا چاہیں تو وہ بھی بن جائے گا کیونکہ سیلز یونٹس آر دیئر اینڈ سیل پرائس از دیئر. تو سمپل ملٹیپلیکیشن ہے کہ آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے ایک سمپل جو ہے کیلکولیشنز کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ میں نے سیلز بجٹ بنایا اپریل مئی جون اور کوارٹر. اپریل میں آپ دیکھیں 20,000 یونٹ 10 روپے سے ملٹیپلائی کیا تو آپ کی فگر آ گئی 2 لاکھ پاؤنڈ. اور مئی میں 50,000 یونٹس ملٹیپلائی بائی 10 دیٹ از 500,000. جون میں 30,000 10 300,000 اینڈ کوارٹر ٹو ڈیٹ. اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تینوں مہینوں کا الگ الگ بنا کر اور کوارٹر کا الگ بنا دیں. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک مہینے کا بناتے ہیں اور پھر جب دوسرا مہینہ آتا تو پھر دوسرے مہینے کا ہی بنتا اور ٹو ڈیٹ بھی بناتے ہیں, یعنی جنوری اور فیبروری کا بھی بنے گا الگ الگ, اور 7 جنوری تک, جنوری سے لے کے فیبروری تک کا جو ٹوٹل بنتا ہے وہ بھی بنتا ہے. یعنی کوارٹرلی بیسس پر بھی ہو سکتا ہے اور ایئر ٹو ڈیٹ کی بیس پر بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو بنانا چاہتے ہیں. اب آئیں پروڈکشن کے لیے. وہ کہتا ہے کہ وانٹیڈ ٹو انوینٹری لیول آف 20% آف فالوئنگ منتھ سیلس, یعنی اگلے مہینے جو آپ نے سیلس کرنی ہے اس کی 20% کے ایکولنٹ آپ کو انوینٹری مینٹین کرنا ہے. یعنی اگر آپ نے فرض کریں 100 یونٹ اگلے مہینے بیچنے ہیں تو پچھلے مہینے کے اینڈ پر آپ کے پاس 20 یونٹ انوینٹری میں اویلیبل ہونے چاہیے. اب اس نے بتایا دیکھیں کہ مارچ میں آن مارچ 31 کو 4,000 یونٹس ور آن ہینڈ. اب یہ 4,000 یونٹس جو ہیں اگر آپ دیکھیں 20,000 سیل تھی آپ کی اپریل کی تو 20% آف 20,000 4,000 یونٹ بنتے ہیں. تو دس از دیئر پالیسی کہ وہ 20% جو ہے اگلے مہینے کی سیلز کا ایز اے کلوزنگ سٹاک مینٹین کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں پروڈکشن بجٹ میں آئیں آپ کہ آپ نے 20,000 50,000 30,000 یونٹس جو ہیں وہ سیل کرنے ہیں تو آپ کو انوینٹری کیسے مینٹین کرنی ہے. آپ کے پاس دیکھیں اگلے مئی میں آپ نے 50,000 یونٹ بیچنے ہیں تو آپ کو 20% آف دیٹ اپریل کے اینڈ پر آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو کلوزنگ یونٹس آپ کے پاس 10,000 ہیں اور سیل آپ کی 20,000 ہے تو اویلیبل آپ کے پاس 30,000 ہو گئے اور آپ کے پاس اوپننگ میں 4,000 ہیں تو آپ نے اپریل کے مہینے میں 26,000 یونٹ پروڈیوس کرنا ہے. سملرلی آپ جائیں مئی میں اور جون میں اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کو 46,000 یونٹس بنانے ہیں مئی میں اور 29,000 یونٹس بنانے ہیں جون میں, اور ان ٹوٹل آپ دیکھیں آپ کو 1,01,000 یونٹ بنانے ہیں ایک کوارٹر میں. تو یہ پروڈکشن بجٹ ابھی بھی ہم دیکھیں کہ ہم نے اس کو نمبرز میں بنا لیا. آگے وہ کہتا ہے کہ جی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے اپنے مٹیریل کی. مینجمنٹ وانٹس مٹیریل آن ہینڈ ایٹ دی اینڈ آف ایچ منتھ ایکولنٹ ٹو 10% آف دا فالوئنگ منتھس پروڈکشن. اب دیکھیں فالوئنگ منتھ پروڈکشن میں دیکھیں کہ آپ اگر 46,000 یونٹس بنانے جا رہے ہیں مئی میں تو اس کے لیے جو مٹیریل کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا 10% آپ کے پاس اپریل کے اینڈ میں ہونا چاہیے. تو مٹیریل بجٹ بنانے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایک یونٹ بنانے کے لیے آپ کو کتنے پاؤنڈ مٹیریل یا کتنے kg مٹیریل کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کیس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو 5 kg چاہیے ہے ایک یونٹ بنانے کے لیے. تو اپریل میں جو مٹیریل کی کنزمپشن کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ 5 سے ضرب دیں گے 26,000 یونٹ کو اور آپ کا 1,30,000 اور 46 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 2,30,000 اور اسی طرح 29,000 کو 5 سے ضرب دیں گے تو 145,000. اب ٹوٹل جو مٹیریل کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 505,000. اب اگین آپ نے دیکھنا یہ کہ ہمیں کلوزنگ انوینٹری میں کیا چاہیے. کلوزنگ انوینٹری میں ہمیں چاہیے 10% آف نیکسٹ منتھ پروڈکشن. نیکسٹ منتھ پروڈکشن کے لیے آپ کو 2,30,000 کا مٹیریل ریکوائرڈ ہے تو اس کا 10% جو ہے وہ 23,000 آپ کو بنے گا. اسی طرح آپ جون میں دیکھیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے 145,000 kgs کی تو اس کا 10% 14,500 جو ہے وہ آپ کو اینڈ میں چاہیے گا. اسی طرح جب جون میں آپ آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جولائی کا جو ہے
آپ جولائی میں دیکھیں کتنے بنانا چاہتے ہیں, جولائی کی پروڈکشن کیا ہوگی, تو دیکھیں وہ بنتی ہے 23,000, اور 23,000 کو اگر ملٹیپلائی کریں 5 سے تو بنتا ہے 1,15,000. اس کا 10% اگر آپ لیتے ہیں تو وہ 11,500 جو ہے وہ آپ کو اینڈ پہ چاہیے جون کے. تو واپس دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ریکوائرڈ یونٹس ہیں مٹیریل کے وہ 1,53,000, 2,44,500 اور 1,56,500 اور ٹوٹل 5,16,500. اس طرح جو اوپننگ ہے, اوپننگ آپ کو دیکھیں اس نے دیا ہوا ہے مارچ کے اینڈ پر 13,000 پاؤنڈ. اب آپ دیکھیں اس کو اوپننگ میں 13,000 پاؤنڈ اپریل میں آیا مارچ کے اینڈ کا, اور مئی میں آئے گا اپریل کے اینڈ کا. اوپر سے آپ دیکھیں جو 23,000 ہے اپریل کے اینڈ پر وہ آ گیا اوپننگ میں مئی کا, اور اسی طرح جون کے اوپننگ میں آئے گا جو اینڈ ہے مئی کا 14,500. اور کوارٹر میں آپ دیکھیے گا تھوڑا سا یہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے بعض کا اسٹوڈنٹ سے, کہ دیکھیں کوارٹر میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اینڈنگ جو ہے کوارٹر کے اینڈ پر 11,500 ہے, اور اوپننگ میں 31 مارچ یعنی لاسٹ کوارٹر کے اینڈ پر جو ہے وہ 13,000 ہے. تو آپ کا ٹوٹل جو پرچیزز ہوں گی ان پاؤنڈ ان کوانٹیٹیو ٹرمز میں 5,03,500 پاؤنڈ مٹیریل آپ کو ریکوائرڈ ہے. اب اگر آپ کے پاس اس کی پرائس اویلیبل ہے تو آپ سمپلی ان کو ملٹیپلائی کر لیں گے پرچیزز ورک آؤٹ کرنے کے لیے اس کی پرائس پر پاؤنڈ کے حساب سے جو بھی ہے. اب آپ دیکھیں اس میں ڈائریکٹ لیبر بجٹ کی بات. ڈائریکٹ لیبر میں دیکھنا یہ ہے کہ جی آپ نے ورکرز کس قسم کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کی ریمونریشن کا میتھڈ کیا ہے. تو اس کیس میں دیکھیں دا کمپنی ہیز نو لے آف پالیسی. کیا مطلب کہ کمپنی نے کسی کو چھٹی نہیں دینی ہے, کسی کو نکالنا نہیں ہے, کام نہیں بھی ہوگا تب بھی ان کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. اور یہ کہتا ہے کہ ایک یونٹ بنانے کے لیے 0.1 آور یعنی 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں چاہیے بلکہ 0.1 آور تقریباً آپ کو چاہیے ہے. اور یہ ڈائریکٹ لیبر کی بات ہو رہی ہے. The company has no layoff policy, so all employees will be paid 40 hours of work of each week. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 40 گھنٹے کی تنخواہ تو ان کو ملنی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ 40 گھنٹے اگر کام نہیں بھی کر رہے کسی وجہ سے, فرض کریں مشین نہیں چل رہی ہے, بجلی نہیں آ رہی ہے, تو بھی ان کو پیمنٹ 40 گھنٹے کی کرنا ہی پڑے گی. In exchange for the layoff policy, workers agreed to a wage rate of 8 rupees per hour. اب انہوں نے طے کر لیا کہ ان کو 8 روپے پر آور ملیں گے. Regardless of hours worked, no overtime pay. For the next 3 months, the direct labor workforce will be paid for a minimum of 3,000 hours per month. اب یہ ہم بھی دیکھیں ایک اور ریسٹرکشن لگائی ہم نے کہ ان کو کم از کم ایک مہینے میں 3,000 لیبر آورس کے مطابق یعنی 3,000 آورس کی ویجز ان کو ملیں گی. اگر کسی مہینے میں فرض کریں ان کے آورس تھوڑے رہ جاتے ہیں ان کو تو بھی ہمیں 3,000 روپے کے حساب سے ہی پیمنٹ کرنا پڑے گی. دیکھیں اس کی بجٹ کو دیکھیں کہ پہلے تو ٹائم نکالیں آپ 26,000 یونٹ بنائے اور 0.1 آور لگتا ہے تو اس میں ٹائم لگے گا 2,600 آورس. مئی کے مہینے میں 4,600 آورس, جون کے مہینے میں 2,900 اور ٹوٹل 10,100 آورس. اور آپ دیکھیں اس میں ایک گارنٹیڈ لیبر آورس. یہ جو گارنٹیڈ ویج ریٹس ہوتی ہیں یہ اکثر انڈسٹری میں گارنٹی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ انفورسین فیکٹر کی وجہ سے ورکرز کو سفر نہ کریں, ورکرز کو نقصان نہ ہو جائے, اس لیے ان کو منیمم ویج ریٹ تو دینا ہی پڑتی ہے آپ کو. تو یہ ایک قسم کی گارنٹی منیمم ویج ریٹ کیوں کہہ لیں آپ. آپ نوٹ کریں کہ آپ نے گارنٹیڈ ویج ریٹ جو ہے 3,000 گھنٹے کے لیے دی ہوئی ہے. آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ ایکچوئل زیادہ ہے یا گارنٹیڈ زیادہ ہے. اگر تو گارنٹیڈ زیادہ ہے ان کو گارنٹیڈ ملے گی, اور اگر ایکچوئل زیادہ ہے تو ان کو ایکچوئل ملے گی. اب آپ دیکھیں مئی اپریل کے مہینے میں لیبر آورس تو ریکوائرڈ ہے 2,600, لیکن ان کو تنخواہ ملے گی 3,000 کی, کیونکہ کمپنی کا پالیسی ہے کہ ان کو گارنٹیڈ ویج ریٹ تو ملنا ہے ہر مہینے میں. سملرلی مئی میں دیکھیں انہوں نے 4,600 کا آورس کام کیا ہے تو ان کو 3,000 کی بجائے 4,600 کے حساب آورس کی ویج پیمنٹ کی جائے گی. اور اسی طرح جون میں دیکھیں 2,900 گھنٹے کام کیا ہے اور تو ان کو 3,000 کی ملے گی 24,000. تو ٹوٹل دیکھیں آپ ان کو جو ٹائم مل رہا ہے ان کو تنخواہ جو مل رہی ہے وہ 10,600 گھنٹے کی مل رہی, اور اگر آپ ٹوٹل آورس ایڈ کریں تو 10,100 بنتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ان کی ٹوٹل لیبر کاسٹ جو ہے 84,800 بنے گی. اس کے بعد اوور ہیڈ بجٹس ہیں. اب دیکھیں یہ سمپل رکھا ہے ہم نے کہ انڈائریکٹ لیبر اس میں کتنے ہیں, انڈائریکٹ مٹیریل کتنا ہے, یوٹیلیٹیز کتنی ہے, رینٹ کتنا ہے, انشورنس کتنی ہے, مینٹیننس کتنی ہے, ہر مہینے کی فگر جو ہے ہم نے ورک آؤٹ کر کے کوارٹر کی نکال لی ہوئی ہے. اس میں بھی ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ ابھی ہم نے اس کو ویریبل اور فکس میں ڈیوائڈ نہیں کیا, حالانکہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد
فلیکسیبل بجٹ کی میں نے بات کی تھی آپ کو شروع میں کہ ہمیں فلیکسیبل بجٹ ہی کو فالو کرنا چاہیے. کیوں کہ اگر آپ ریسٹرکٹلی فکسڈ بجٹ پر کام کرتے ہیں اور چونکہ ڈائنامک سچویشنز ہیں, مارکیٹ بڑی فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہے, تو آپ کا جو بجٹ ہے وہ بڑی جلدی ہی جو ہے نا آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم فلیکسیبل بجٹ بناتے ہیں, ایک سے زیادہ ایکٹیویٹی پر بجٹ بناتے ہیں, اور جو ایکچوئل ایکٹیویٹی پرفارم کی ہوتی ہے اس ایکٹیویٹی کا بجٹ جو ہے اس سے کمپیئر کرتے ہیں. اور کسی وجہ سے اگر وہ ایکٹیویٹی جو آپ نے پرفارم کی اس کا بجٹ پہلے سے تیار نہیں کیا گیا تو آپ کو دوبارہ سے بنانا پڑے گا, یعنی آپ کو اپنے بجٹ کو فلیکس کرنا ہی پڑے گا. اونلی دین ایک ریزنیبل ویریئنس کیلکولیٹ ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا ایکٹیویٹی لیول فرض کریں آپ نے 80% رکھا تھا, اچیو 60% ہوا ہے, تو آبویسلی ایک ڈفرینس نظر آتا ہے. اس لیے ہمیں ایکچوئل کے اوپر ایک بجٹ نئے سرے سے بنانا پڑے گا اگر پہلے سے موجود نہیں ہے. تو نارملی تو ہم بناتے ہیں, یعنی 70 80 90 کے 3 بجٹ بن جائیں گے, یا 100 پر تو خیر ہم نہیں بناتے, لیکن یہ 3 بجٹ ہم بنا لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, میچ آپ کر سکتے ہیں ایکچوئل پرفارمنس اور بجٹڈ پرفارمنس کو اگر ایکٹیویٹی لیول سیم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لیول ڈفرینٹ ہو اور ان کو میچ کر کے کوئی ویریئنس نکالیں گے, جس سے بھی آپ پھر اس کی رسپانسبلٹی لے, کوئی بھی نہیں لے گا, بلکہ پوچھیں گے بھی تو پیپل ول گیٹ انوائڈ کہ جی ہمارا تو اس میں قصور ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹی لیول اگر نیچے چلا ہے ڈیو ٹو سم ریزن, اور وہ ریزن انکنٹرولیبل ہونی چاہیے. یاد رکھیں اگر کنٹرولیبل ہیں تو پھر ایکسکیوز نہیں ہے. اگر وہ انکنٹرولیبل ہیں, جیسے میں نے کہا پاور فیلئر ہے, مشین بریک ڈاؤن ہے, یہ ورکرز کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, تو اس لیے آپ ان کو نہیں قصوروار ٹھہرا سکتے. اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ ریونیو اور ایکسپینسز دیٹ ہیو بین اکرڈ ایٹ ایکچوئل لیول آف ایکٹیویٹی. اب یہاں دیکھیں آپ نے, کیونکہ ایکچوئل کو بجٹ سے کمپیئر کرنا ہے, تو فلیکسیبل بجٹ میں بھی تو آپ نے کیا کیا کہ ایکچوئل ایکٹیویٹی پر ایک بجٹ بنا لیا ہوا ہے. اٹ مے بی پریپیئرڈ فار اینی ایکٹیویٹی لیول ان دی ریلیونٹ رینج. اب یہ جو رینج کی بات ہے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ ہر چیز ایک رینج میں تو ہم ازیوم کر لیتے ہیں کانسٹنٹ رہے گی, لیکن اگر رینج سے باہر چلی جاتی ہے, ایون ویریبل کاسٹ بھی اگر رینج سے باہر چلی جاتی ہے تو وہ بھی چینج ہو جاتی ہے, فکس کاسٹ بھی چینج ہو جاتی ہے. تو ایک ریلیونٹ رینج میں رہتے ہوئے ہم بجٹنگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں گے اگر فلیکسیبل بجٹ بنانا ہے تو کیسے, آسان ہے بالکل. دیکھیں کہ آپ کی ویریبل کاسٹ پر یونٹ جو ہے وہ 7 روپے 50 پیسے بنتی ہے, اس کی ڈیٹیل آئے گی. اور 8000 یونٹ آپ نے بنائے اور فلیکسیبل بجٹ 10,000 اور 12,000 پر کیسے, یعنی اگر 8,000 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں, 10,000 گھنٹے کام کرتے ہیں, 12,000 گھنٹے کام کرتے ہیں, تو آپ کی ویریبل کاسٹ جو ہے اکارڈنگلی بڑھتی چلی جائے گی, اور فکس کاسٹ تو سیم رہتی ہے. یاد رکھیں فلیکسیبل بجٹ میں جو آپ نے فکس کاسٹ بجٹ کی ہوئی ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی. ایکچوئل میں تھوڑی بہت چینج ہو سکتی ہے اور اس سے ویریئنس نکالا جا سکتا ہے, لیکن وین وی آر پریپیئرنگ بجٹس یہ پاسبل نہیں ہے کہ فکس کاسٹ کو فلیکسیبل بجٹ میں بھی آپ ویری کریں گے. لیکن 8,000 یونٹ پر بھی وہ 14,000 ہی ہے, اور 10,000 یونٹ پر بھی 14,000 ہی ہے, اور 12,000 یونٹ یا آرس پر بھی وہ 14,000 ہی ہے. اور اس طرح سے آپ 7,000, یہ اوپر والی جو ویریبل کاسٹ ہے آپ دیکھیں, اگر آپ 8,000 کو 7 روپے 50 پیسے سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 60,000 ہی بنتا ہے. پرفارمنس رپورٹ میں آپ دیکھیں, اب ایکچوئل کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے, یعنی آپ نے ایکچوئل پرفارمنس کو فلیکسیبل بجٹ کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. آپ نے فرض کریں 8,000 کیپیسٹی پر کام کیا ہے, 8,000 یونٹ کام کیا ہے, یا 8,000 آورس کام کیا ہے, تو 8,000 کی جو بجٹ تھا ہم پیچھے سے لے کر آ رہے ہیں وہ 74,000 روپے ٹوٹل آخر میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ ایکچوئل آتے ہیں تو دیکھیں انڈائریکٹ لیبر جو ہے وہ 32,000 فلیکسیبل بجٹ کی ہے اور ایکچوئل 34,000 کی ہے. تو کلیئرلی اس میں 2,000 کا ایڈورس ویریئنس آ رہا ہے, انفیوریبل ویریئنس. یو از فار انفیوریبل ویریئنس. اگر آپ انڈائریکٹ مٹیریل کو دیکھیں تو 24,000 الاؤڈ تھا اور آپ نے 25,500 یوز کیا ہے, تو اگین 1,500 کا ایڈورس ویریئنس ہے. پاور میں دیکھیں آپ کا 4,000 تھا بجٹ جبکہ آپ نے 3,800, تو اٹ مینس یو سیو 200, یہ فیوریبل ویریئنس ہے. تو یہ یو اور ایف جو ہے, یو انفیوریبل کے لیے اور ایف جو ہے وہ فیوریبل کے لیے. سملرلی جو آپ کی ڈیپریسیشن ہے اور انشورنس ہے, بجٹ کہتا ہے 12,000 اور 2,000, اور نارملی اس میں چینج نہیں ہوتی ایکچولی. اس کی ریزن یہ ہے زیادہ چینج نہیں ہونی چاہیے. لیکن انشورنس جو ہے وہ آپ پورے مہینے کی یا پورے سال کی جو ہے وہ ایک فگر پے کرتے ہیں تو وہی رہتی ہے, وہ چینج نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ڈیپریسیشن بھی ہے, کوئی بھی میتھڈ آپ یوز کریں, خاص طور پر جو اسٹریٹ لائن میتھڈ ہے اس میں ہر مہینے یا ہر سال کی ڈیپریسیشن آلموسٹ سیم رہے گی, ایکچوئل بھی سیم اور بجٹڈ بھی سیم رہے گی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اوور ہیڈ اپلیکیشن ان اسٹینڈرڈ کاسٹنگ سسٹم, یہ
آپ کو یہ اوور ہیڈ جو ہے یہ نکالنا ہی پڑے گا. آپ کو ریٹ تو نکالنا ہی پڑتا ہے ان اینی کیس. دیکھیں آپ کے ویریبل جو ہیں 74,000 کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں سے لیں کہ 60,000 ویریبل تھے اور فکس تھے 14,000, تو ٹوٹل 74,000 ہو گئے, اور 8,000 مشین آرز آپ نے یوز کیے, تو آپ کا ویریبل ریٹ جو ہے وہ 7.5 ہے اور جو فکس ریٹ ہے وہ 1.75 ہے, تو ٹوٹل جو ہے 9.5. یعنی اٹ مینس کہ اگر آپ 1 گھنٹہ مشین کو چلاتے ہیں تو آپ کا اوور ہیڈ جو ہے وہ 9 روپے 25 پیسے آتا ہے. اب آئے اسٹریٹ بات کہ جی کیسے ہم ایک پوری کمپنی کے ڈفرینٹ بجٹس بنا سکتے ہیں. اگین میں نے السٹریشن جو بنائی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ نظر آئے گی آپ کو کہ 3 پروڈکٹس ہیں, 3 ٹائپ کے مٹیریل ہیں, 3 ٹائپ کے ورکرز کام کر رہے ہیں, تو ہم کس طرح سے سیلز بجٹ یا مٹیریل بجٹ یا لیبر بجٹ یا اوور ہیڈ بجٹ کیسے بنائیں گے. تو دیکھیں اس میں 3 کمپنیاں ہیں اور 3 طرح کی پروڈکٹس بنا رہی ہیں, جس میں ایک مٹیریل 1, مٹیریل 2, مٹیریل 3, اسٹینڈرڈ پرائس پر یونٹ آف مٹیریل دیٹ از kgs 25 پیساز, 40 پیساز, 60 پیساز, اور ایک پروڈکٹ پی کے بنانے کے لیے آپ کو 56 kg چاہیے. اسی طرح P2 کو بنانے کے لیے آپ کو 145 kg چاہیے. اسی طرح P3 کو بنانے کے لیے آپ کو 95 kgs چاہیے. اب سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ ہم نے کتنے یونٹ بنانے ہیں تو ہم ان سے ملٹیپلائی کر کے نکال سکتے ہیں کہ ہمیں کتنے kg مٹیریل ریکوائرڈ ہے فار دی مینوفیکچر آف آل دیز 3 پروڈکٹس, اور پھر ہر مٹیریل 1, 2, 3 میں کتنا ہمیں مٹیریل ریکوائرڈ ہے. لیبر کے بارے میں دیکھیں 3 طرح کے ورکرز ہیں, W1, W2, W3. ہر پروڈکٹ P1, P2, P3 کے لیے جو لیبر ریکوائرڈ ہیں 20 فار P1, 40 فار P2 اینڈ 60 فار P3. تو یہ لیبر کی ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ اگر آپ نے P1, P2, P3 بنانا ہے, ایک یونٹ بنانے کے لیے آپ کو اتنے آرس ریکوائرڈ ہیں 20, 40 اینڈ 60. اب آئیں کہ پروڈکشن اوور ہیڈ جو ہیں ابزاربڈ آن دی بیسس آف ڈائریکٹ لیبر آرس. جیسے میں نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا کہ آپ کو ریٹ تو نکالنا ہی پڑے گا, کیونکہ اوور ہیڈ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بجٹ بناتے وقت ایک ریٹ ہی کو یوز کر سکتے ہیں, اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ریٹ یوز کر لیں, ریٹ بنا لیں آپ کے کیا بنے گا. اچھا, اس میں ایڈمنسٹریٹو سیلنگ ایکسپینسز جو ہیں ابزاربڈ آن دی بیسس آف 25% آف پروڈکشن کاسٹ, یہ بھی ایک ریٹ ہے. دیکھیں یعنی آپ سیلنگ, ڈسٹریبیوشن اور جنرل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس بھی تو ایڈ کرنا ہے نا بجٹ میں, تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ 25% آف پروڈکشن کاسٹ کو لینا ہے, اور جہاں فیکٹری اوور ہیڈ ہیں یا پروڈکشن اوور ہیڈ ہیں وہ بیس کرتے ہیں ڈائریکٹ لیبر آرس پر. تو یہ 2 ریٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اچھا, دوسری یہ کہ پروفٹ جو کمپنی چاہتی ہے وہ ہے 16 2/3% آف سیلنگ پرائس. دی بجٹ ڈیٹیلز آر گیون. اب دیکھیں اس میں سیلز آر گیون ان روپیز. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سیلز تینوں پروڈکٹ کی روپیز میں دی گئی ہیں. تو ہم پروڈکشن بجٹ اگر بنانا چاہیں گے تو ہمیں تو یونٹ چاہیے کتنے بیچیں گے. تو پہلا کام تو اس پرابلم میں یہ آئے گا کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ایک پروڈکٹ P2, P3 کی سیل پرائس کیا ہے. جب تک آپ وہ سیل پرائس نہیں نکال سکتے آپ کو سیل یونٹس نہیں نکالے جا سکتے. دیکھیں اگر تو سیل یونٹ ہے ملٹیپلائی کر کے سیل پرائس, اس کیس میں ریورس ہے کہ آپ کو اس نے سیلز کی ٹوٹل ویلیوز دی ہوئی ہیں تینوں پروڈکٹس کی, تو ہمیں نہیں پتا ابھی تک کہ اس کے نمبر آف یونٹس کیا ہوں گے. تو ہمیں پہلے سیل پرائس ہی ڈٹرمن کرنا پڑے گی اور اس کے بعد پھر ہم نمبر آف یونٹس نکالیں گے. اس کے بعد فنش گڈس ویلیوڈ ایٹ اسٹینڈرڈ پرائم کاسٹ. یہاں بھی ایک نوٹ کریں پوائنٹ کہ یہ ٹوٹل مینوفیکچرنگ کاسٹ کی بیس پر نہیں ہے یا سمپل ویریبل کاسٹ کی بیس پر نہیں ہے, پرائم کاسٹ کی بیس پر ہے. یعنی ویلیویشن آف انوینٹری جو ہے ہم پرائم کاسٹ پر ویلیو کر رہے ہیں, اور یہ پرائم کاسٹ کیا ہے جس میں ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ مٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر کی بیس پر. یہ فنش گڈس کی بات ہو رہی ہے. اب پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں سیل روپیز میں ہے, یہ وہ ویلیو بھی روپیز میں ہے لیکن نمبرز نہیں ہیں. تو نمبرز کیسے ڈٹرمن کیے جائیں گے انلیس وی نو کہ جی اس کی کاسٹ کیا آتی ہے, یعنی ایک یونٹ بنانے کی کاسٹ کیا ہے, اور اس کے حساب سے پھر ہم دیکھیں گے. سملرلی ورکرز کو آپ دیکھیں, تینوں طرح کے ورکرز کے ٹائمنگ انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ جی آپ ڈائریکٹ لیبر آرس جو ہیں 1,12,000 W1 کرے گا اور 96,000 آرس W2 اور 210,000 آرس W3. اور جو ہمارے پاس اوور ہیڈس ٹوٹل ہیں وہ 3,13,500 ہیں. اب دیکھیں اوور ہیڈ ٹوٹل دیے ہوئے ہیں لیکن ورکرز کا جو ٹائم ہے وہ تینوں کا الگ الگ ہے. تو ریٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے پہلے آپ تینوں کے ٹائم کو ایڈ کریں گے
اور پھر اوور ہیڈ کو ڈیوائڈ کریں گے ریٹ سے, ڈائریکٹ لیبر آور سے, تو آپ ایک ریٹ نکالیں گے. آپ کر کے دیکھیے گا, یہ 75 پیسہ پر آور بنتا ہے, 75 پیسہ پر آور بنتا ہے. را مٹیریل اسٹاک ویلیوڈ ایٹ اسٹینڈرڈ کاسٹ. را مٹیریل کا اسٹینڈرڈ کاسٹ کی فگر اس نے بتائی ہے, شروع کی سلائیڈ میں دیکھا تھا آپ نے کہ 25 پیسے اس کا ہے, 40 پیسے اور 60 پیسے شاید اس کا ہے. لیٹ سی کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے, سیل پرائس پر یونٹ نکالنا. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو. آپ بجٹ آگے چل نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس سیل پرائس پر یونٹ نہ آ جائے. اور دوسری بات کہ پھر سیل بجٹ ان یونٹس بنانا ہے, پھر پروڈکشن بجٹ بنانا ہے اور پرچیز بجٹ بنانا ہے. تو بیسیکلی اس میں ہمارا اسٹریس یہ ہے کہ کیسے ہم سیل پرائس نکالیں اور پھر اس سے کتنے نمبر آف یونٹ ہم سیل کریں گے, پھر اس سے پروڈکشن کا نکالیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کتنا مٹیریل ہم نے بائی کرنا ہے. آئیں جی سیل پرائس کے نکالنے کا طریقہ. دیکھیں مٹیریل کاسٹ جو ہے W1 ورکنگ 1 میں اگر آپ جا کر دیکھیں, میں آپ کو ورکنگ دکھاتا ہوں. دیکھیں P1, P2, P3 kgs are given and the rate is given. 56 kg 25 پیسہ پر kg 14 روپیز. P2 کے لیے 145 kgs and 40 پیسہ پر kg that is 58, and P3 کے لیے 95 kg and rate is 60 پیسہ پر kg 57. سو آپ دیکھیں آپ کے پاس مٹیریل کی کاسٹ آپ نے دیکھی کہ P1 کو بنانے کے لیے 14 روپے اور P2 کو بنانے کے لیے 58 روپیز اور P3 کو بنانے کے لیے 57 روپیز. اسی طرح آپ لیبر کی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ لیبر کتنی ہے کہ 20 آورس چاہیے P1 کو بنانے کے لیے اور 75 پیسہ ریٹ ہے اس کا, تو 15 روپے چاہیے گے. P2 کے لیے 40 آورس ہیں اور 80 پیسہ پر آور کے حساب سے ہے تو 32 چاہیے گا. اور آپ کی جو P3 ہے اس میں 60 آورس آپ کو ریکوائرڈ ہیں اور 50 پیسہ پر آور کے حساب سے 30. اور اس طرح سے آپ اوور ہیڈ کا ریٹ میں نے جیسے بتایا تھا کہ 75 پیسہ پر آر نکل آئے گا. تو یہ آپ کو 3 فگریں جو ہیں یہاں سے مل جائیں گی پرائس نکالنے کے لیے. پھر سے دیکھ لیں, مٹیریل لیبر کو ہم نے ایڈ کیا تو پرائم کاسٹ آ گئی 29 اور P1 کی اور 90 P2 کی اور 87 P3 کی. یہ ہے پرائم کاسٹ جس کی بیس پر آپ نے ویلیویشن آف انوینٹری کو کرنا ہے. اوور ہیڈ 75 پیسہ پر آر کے حساب سے ہم نے وہ بھی نکال لیا, 15 روپے اور 30 روپے اور 45 روپے. یہ آپ کی پروڈکشن کاسٹ آ گئی. تو پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ 44 روپے P1 کی ہے, 120 روپیز جو P2 کی ہے اور P3 کی 132 روپیز ہے. اس میں آپ نے ایڈمن اور سیلنگ ایکسپینس ایڈ کرنا ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا پروڈکشن کاسٹ کا, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ پروڈکشن کاسٹ کا اس نے کیا بتایا تھا 25%. سو 25% مین 1/4 آف پروڈکشن کاسٹ. تو اب آپ دیکھیں پروڈکشن کاسٹ اگر 44 ہے تو اس کا 1/4 جو ہے وہ 11 روپے, 120 کا 30 روپیز اینڈ 132 کا 33 روپیز. جی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ 55 روپیز P1 کی ہے اور 150 جو ہے وہ P2 کی ہے اور 165 جو ہے وہ P3 کی ہے. اب ہم نے اس میں پروفٹ ایڈ کرنا ہے. پروفٹ کے بارے میں وہ کہتا ہے 16 2/3% آف سیلنگ پرائس. تو دیکھیں ہمارے پاس ابھی تو سیلنگ پرائس نہیں ہے, ابھی تو ہمارے پاس کاسٹ ہے. تو سمپل ہے کہ اگر آپ کی پروفٹ پرسنٹیج 16 2/3% آف سیلنگ پرائس ہے تو ہماری سیل پرائس میں سے اگر آپ پروفٹ مائنس کر دیں گے تو آپ کی کاسٹ آ جاتی ہے. یعنی 100 میں سے اگر آپ 16 2/3 مائنس کرتے ہیں تو 83 1/3 بچتا ہے. اور 83 1/3 کا اگر ریشو لیں آپ 16 2/3 سے تو وہ بنتا ہے 20%. تو 20% آف ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے جی پروفٹ پارٹ. P1 کا 11, P2 کا 30 اینڈ P3 کا 33. تو اس طرح سے ٹوٹل سیل پرائس پر یونٹ P1 P2 P3 کی جو ہے وہ 66 180 اینڈ 198 ہے. اب دیکھیں ایک چیز جو پہلے ہمیں ڈٹرمن کرنا پڑی وہ ہے آپ کی سیل پرائس پر یونٹ. Now if you know the total sales of P1 P2 P3 you simply divide those total sales figure in rupees by the price per unit, you will get the units. See the next slide. The sale is 369,600 of P1, 432,000 P2 and 693 P3. So if you divide it by the sale price which we worked out previously, so it comes to 5,600, 2,400 and 3,500. So یہ آپ کی ٹوٹل سیلز نمبرز میں آ گئی, یعنی تینوں پروڈکٹ کی سیلز کی فگر آپ کے پاس آ گئی. یہاں سے پھر ہم نے بنانا ہے آگے پروڈکشن بجٹ. اب پروڈکشن بجٹ میں بھی آئے دیکھیں
सेल्स तो गिवन है, लेकिन क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स में नहीं है। तो यूनिट में कैलकुलेट करने के लिए अगेन आपको एक वर्किंग देखना पड़ेगी कि किस तरह से हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट निकाले हैं। आप P1 को देखें कि आपको जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है वो 34,800 दी हुई है, और इसको आप उसकी प्राइम कॉस्ट से डिवाइड करें, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की फिगर दी हुई हैं, उनसे डिवाइड करें तो आपको यूनिट्स आ जाएंगे। सिमिलरली P2 के लिए आप देखें कि उसकी प्राइम कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो आपके यूनिट्स आ जाएंगे। इसी तरह P3 की है कि आपके यूनिट्स आ जाएंगे। तो ये देखें, आपके जो यूनिट हैं ओपनिंग क्लोजिंग हमने वहीं से लिए, उस वर्किंग से, वर्किंग नंबर 4 से। क्लोजिंग P1 के आपको चाहिए 1200 और ओपनिंग आपके पास है 1400। तो आपकी जो प्रोडक्शन है P1 की वो 5400 यूनिट बनेगी। इसी तरह P2 की देखें, 2400 की अगर आपने सेल्स करनी है और 1000 का स्टॉक मेंटेन करना है तो आपकी क्लोजिंग ओपनिंग को एडजस्ट करने के बाद आपको 2600 यूनिट बनाने पड़ेंगे। इस तरह P3 के लिए देखें, आपको 3500 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। ये है प्रोडक्शन इन यूनिट्स। अब है इन यूनिट्स को बनाने के लिए कि रॉ मटेरियल कितना चाहिए और उसके लिए फिर कितना परचेज करना चाहिए, क्योंकि परचेज में भी आकर हमने क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन को देखना है। अब आप देखिए परचेज बजट बनाना है आपने, तो पहली बात तो देखिए कंजम्पशन कितनी है। जो यूनिट बनाए और एक यूनिट P1, P2, P3 का बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई करके हमने नंबर्स निकाले हैं। ये केजीज में हैं, 300, 400 और 377,000 और 315,000। ये केजीज हैं कंजम्पशन के, मटेरियल की कंजम्पशन के। इसमें आप ओपनिंग और क्लोजिंग को एडजस्ट करना है, क्लोजिंग ऐड करना है, ओपनिंग को माइनस करना है, और इस तरह से आपकी परचेजेज इन केजीज आ जाएगी। ये वर्किंग आप देख लें जो नंबर 5 है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि देखें किस तरह से हमने M1, M2, M3, क्योंकि एक P1 को बनाने के लिए M1 चाहिए है 56 kg, तो हमने मल्टीप्लाई किया उसकी प्रोडक्शन के साथ, तो नंबर्स आ गए। इस तरह M2 कितना चाहिए, इस तरह M3 कितना चाहिए, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करके उसकी फिगर वर्कआउट कर ली है। सिमिलरली P2 के लिए और P3 के लिए हमने ये फिगर वर्कआउट कर ली। अच्छा, अब ये बजट बनने के बाद, ये नहीं, परचेज बजट बनने के बाद, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल को एडजस्ट करने के बाद जो आपकी परचेज की फिगर आती है, उससे आपने उसकी वैल्यू भी बतानी है कि कितनी अमाउंट का मटेरियल हमें परचेज करना चाहिए। तो अगर M1 में हम जाते हैं तो हमें 76,350 रुपये का मटेरियल ख़रीदना है, और M2 में अगर हम जाते हैं तो 152,400 का मटेरियल ख़रीदना है, और M3 के लिए हमें 186,600 का मटेरियल ख़रीदना है। अब देखिए, ये क्वार्टरली बजट नहीं है एज सच, हमने बस एक महीने का ही बजट बनाया। हमने अब देखिए थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज में जाना है। इंस्टेड ऑफ के सिंपल एक सेल बजट और परचेज बजट बने, थोड़ी सी और डिटेल में जाएं, मुख्तलिफ बजट्स बनने हैं। ये अभी हम फंक्शनल बजट ही की बात कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट बजट्स बनाना सीख रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखें कि एक कंपनी है जो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। एक है कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज इन शिपिंग केन फूड, fruits and vegetables, and canned food boxes type C, and the perishable food box P, type P. So 2 प्रोडक्ट आसान लफ्ज कर लें, C और P 2 प्रोडक्ट बनाते हैं आप। डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड पर 100 बॉक्सेस। अब देखिए, इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि आप प्रिसाइजली एक बॉक्स के लिए उसकी कॉस्टिंग करना शुरू कर दें। तो उसने 100 बॉक्स के लिए इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है, 30 पाउंड 70 पाउंड, यानी C के लिए 30 पाउंड और P के लिए 70 पाउंड। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि एक बॉक्स को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, तो सिंपली क्या करें, आप 30 पाउंड को 100 से डिवाइड कर दें, 70 पाउंड को 100 से डिवाइड कर दें। पेपर बोर्ड की प्राइस 20 पैसे पर पाउंड है, और जो कार्डबोर्ड यानी कोरोगेटेड मीडियम जो यूज़ करना है आपने इसके लिए, उसकी प्राइस 10 पैसा पर पाउंड है, और उसमें 20 पाउंड्स और 30 पाउंड्स यूज़ करना है। अब अगेन, अगर आप चाहते हैं कि एक यूनिट बनाने के लिए आपको कितने कोरोगेटेड बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्लियरली इसको अगेन 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 पाउंड एंड 0.3 पाउंड आ जाएगा। सिमिलरली लेबर्स की बात कर रहे हैं कि लेबर आवर्स कितने चाहिए। डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड पर 100 बॉक्स, अगेन फॉर पर 100 बॉक्स है, यानी एक बॉक्स की नहीं 100 बॉक्स की है, और उसका रेट 12 रुपये पर आवर है। ये 25 आवर्स और 50 आवर्स, ये दोनों प्रोडक्ट की अलग अलग लेबर की रिक्वायरमेंट है।
اس کے بعد اس نے بتایا کہ ہمیں جو پروڈکشن کرنی ہے دونوں کی پروڈکٹ کی وہ 495,000 یونٹس کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس کی بھی ڈیٹیل اس نے بنا کے دے دی ہے. یعنی یہ بجٹ آلریڈی آپ کے پاس ہے، اس کے لیے وہ ریٹ کی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ آلریڈی اس نے ایک فگر ورک آؤٹ کر دی کہ ہمارے پاس اتنے فیکٹری اوور ہیڈ یا پروڈکشن اوور ہیڈس ہوں گے. سملرلی آپ کو جو سیلنگ ایڈمن ایکسپینسز ہیں اس کی ڈیٹیل بھی اویلیبل ہے، اس کی بجٹ بھی آلریڈی آپ کے پاس اویلیبل ہے. اب ہے اس میں کہ سیل فور کاسٹ کیا ہے. سیل فور کاسٹ میں سی اور پی 500,000 یونٹس اور 500,000 یونٹس، تو یہ بالکل سمپل کر دیا کہ آپ کی پروڈکشن جو سیل ہے دونوں کی سیم ہے، اور پرائز جو ہے وہ 90 روپیز اور 130 روپیز ہے پر 100 باکس. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پر 100 باکس ہے. تو پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ ایک باکس کی سیل پرائز پھر کیا ہوگی 90 پیسہ سو فار سی از کنسرن، اور دوسرے جو آپ کا پی ہے اس کا اگر 100 باکس کی ہے تو اس کی بنے گی آپ کی ₹1.30. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جو پرائسنگ ہے یہاں پر 100 باکس کی دی ہوئی ہے، آپ نے ایک باکس کی لے کے پھر 500 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. ادروائز آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 500 یونٹس اگر آپ سیل کر رہے ہیں اور 90 روپے پر 100 ہے تو 90 سے ملٹیپلائی کر کے پھر آپ 100 سے ڈیوائڈ بھی کریں گے. تو پہلے ہی آپ اس طرح کر لیں کہ پر یونٹ نکال لیں اور اس سے ملٹیپلائی کر لیں. یہ انوینٹری کی ریکوائرمنٹس ہیں، فنش گڈس کی بھی اور را مٹیریل کی بھی. اب اس میں دیکھیں یہاں نمبرز دیے ہوئے ہیں. پچھلے کوشچن میں کیا تھا کہ ہمیں نمبرز بھی کیلکولیٹ کرنے پڑے تھے، سیلز کے بھی اور انوینٹری کے بھی. یہاں انوینٹری کے نمبرز دیے ہوئے ہیں. فنش گڈ سی اور پی کے اوپننگ اور کلوزنگ دونوں ہیں، ایکسپیکٹڈ اور اینڈنگ، ڈیزائرڈ اینڈنگ اور اوپننگ ایکسپیکٹڈ. ایکسپیکٹڈ کیا تھے 10,000 اور اس میں اینڈنگ جو ہے وہ 5,000 سی کے، اور پی کے 20,000 اور 15,000. سملرلی را مٹیریل جو پیپر بورڈ ہے یا کاروگیٹڈ میڈیم ہے اس کے بھی آپ کو ایکسپیکٹڈ اور ڈیزائرڈ دونوں الگ الگ دیے ہوئے ہیں، یعنی اوپننگ کلوزنگ دیے ہوئے ہیں. اب آپ نے دیکھی اس میں ریکوائرمنٹ 1 2 3 7 ہیں. آپ نے پہلے سیلز بجٹ بنانا ہے، اس کے بعد پروڈکشن بجٹ بنانا ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ مٹیریل بجٹ بنانا ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ لیبر بجٹ بنانا ہے، اس طرح سے مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ بجٹ بنانا ہے، سیلنگ ڈسٹریبیوشن بجٹ بنانا ہے. اور یہیں ختم نہیں ہوگی بات، بلکہ اس کے بعد آپ نے ایک بجٹڈ انکم سٹیٹمنٹ بھی بنانی ہے. تو یہ دیکھیے تھوڑا سا بڑھتا جا رہا ہے کام، یعنی 1 2 بجٹ کی بجائے آپ اس کو ہم کنسالیڈیٹ بھی کریں گے جا کر انکم سٹیٹمنٹ کے کیس میں. تو لیٹس سی ون بائی ون کہ دیکھیں یونٹس آپ کو پتا تھا کہ وہ تھے آپ کے 500,000 فار سی اور 500,000 فار پی. سو سمپلی ایک یونٹ کی جو سیل پرائس نکالی تھی ہم نے 90 پیسہ اور ₹1.30، تو آپ ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کی سیلز بجٹ آ جائے گا اسٹریٹ اوے 450 650 اور ٹوٹل 1.1 ملین. پروڈکشن بجٹ میں آئے دیکھیں یونٹ سولڈ آر گیون، کلوزنگ انوینٹری از گیون، اوپننگ از گیون. تو آپ سیل میں یعنی 500,000 میں سی کی بات کر رہا ہوں 5,000 ایڈ کریں اور اس میں سے 10,000 مائنس کریں تو آپ کی پروڈکشن جو ہے 495,000 یونٹس آتی ہے. اور یہ اس نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ان کا پروگرام یہی ہے کہ وہ 400,095 یونٹس جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی 495,000 یونٹس بنانا چاہتے ہیں. تو آپ کے پاس دونوں یونٹس سی اور پی کی پروڈکشن لائن بن گئی، پروڈکشن ہے. اب اس کو بنانے کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنا را مٹیریل چاہیے. اگین اف یو ریمبر میں نے کہا تھا نا اس میں کہ آپ نے پر یونٹ مٹیریل کی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے. اس میں 0.3 اور 0.7 آئی تھی، یاد آیا کہ 30 اور 70 تھا اور اس کو 100 سے ڈیوائڈ کیا تھا ہم نے. تو یہ آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس جو را مٹیریل کی کنزمپشن کی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ نے یوز کرنا ہے سی کو بنانے کے لیے اور پی کو بنانے کے لیے 148,500 اور پی کو بنانے کے لیے 346,500. سو ٹوٹل مٹیریل کی ریکوائرمنٹ ہے 495,000. اور را مٹیریل انوینٹری جو ہے وہ 5,000، اینڈنگ جو وہ ریکوائرڈ ہے آپ کو وہ 5,000 ہے، اور اوپننگ آپ کے پاس 15,000 ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے آ گئی ٹوٹل مٹیریل پرچیز، را مٹیریل ٹو بی پرچیز 485,000. اب اس کو آپ پروڈکشن کی ریکوائرمنٹس کو دیکھیں کہ جو اس کی ویلیو بنتی ہے را مٹیریل ریکوائرڈ پر باکس کیروگیٹڈ کا وہ بنتا ہے 4950 کو 0.2 سے ملٹیپلائی کریں اور یہ بھی ایک زیرو اس میں اگین اور 0.3 سے ملٹیپلائی کریں تو 148. تو یہ ٹوٹل 247,500 بنتا ہے. اور اس کو آپ ڈیزائرڈ انوینٹری ایڈ کریں اور کلوزنگ مائنس کریں تو یہ آپ کے پاس جو را مٹیریل کی فگر آ جائے گی وہ
कोरोगेटेड की 252,500 आती है। इसकी प्राइस निकालनी है तो जो रेट उसने दिया हुआ है पर पाउंड उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25,250 आएगा। इसी तरह जो पिछली स्लाइड है उसमें अगर आप जो रेट ये 485 आया है, इसको भी अगर उसकी रेट जो आपका मटेरियल का रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर आ जाएगी और टोटल जो है वो 122,250 आएगा। तो ये टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड है आपको इन दो प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट यानी मटेरियल परचेज की रिक्वायरमेंट आ गई। अब आगे चलें लेबर के बारे में। आपने 495,000 यूनिट्स ही बनाने हैं और एक यूनिट बनाने के लिए आपको 0.0025 आवर्स चाहिए। 100 से डिवाइड किया था हमने लेबर टाइम रिक्वायर्ड को। सिमिलरली पी के लिए सिर्फ 0.005 चाहिए। तो टोटल आवर्स जो हैं आपके बन जाते हैं अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें। ये 12 से ज़रब दें तो टोटल लेबर रिक्वायरमेंट आपकी 44,000 और 550 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट आ गई, लेबर की रिक्वायरमेंट आ गई। आगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिए हुए, मैंने कहा था कि इसका बजट बनाने की ज़रूरत ऐसा नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है। सिमिलरली सेलिंग एक्सपेंस का बजट भी अवेलेबल है, उसको भी रहने। अब आए इनकम स्टेटमेंट अगर बनानी है तो उसमें आप देखिएगा कि आप सेल्स रेवेन्यू तो आपके पास अवेलेबल है, वो जो हमने सेल्स बजट से लिया है टोटल। इस तरह जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है इसमें थोड़ी सी आपको एक परेशानी होगी यकीनन कि इस ये 21 और 43 कैसे आया। ये एक फिगर्स हैं जो आपको देखना है कि किस तरह से आपकी जो एक कॉस्ट एक यूनिट को बनाने की सी की या पी की क्या आती है, उसकी वर्किंग पीछे है। ये देखें 0.3 पाउंड चाहिए हैं पेपर बोर्ड के सी को और 0.7 पाउंड चाहिए पी को। तो हमने क्या किया है कि उसके रेट से मल्टीप्लाई करके 6 पैसे और 14 पैसे बनता है। ये रुपीज़ में नहीं है, पैसों में है सर। और सिमिलरली कोरोगेटेड मीडियम जो है उसमें भी 0.2 पाउंड और 0.3 पाउंड चाहिए और रेट जो है वो 0.10 और 0.10 है, तो उसमें भी 2 पैसा एंड 3 पैसा बनता है। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर में आइए आप 12 से ज़रब दें तो वो 0.3 पैसा और 6 पैसा बनता है। इस तरह अप्लाइड ओवरहेड्स हैं, उसने बताया कि उसने रेट हमने निकाला है, पिछली स्लाइड में देखें रेट निकाला है कि जो टोटल ओवरहेड्स बनते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स उसको हमने डिवाइड किया है टोटल आवर्स रिक्वायर्ड से। तो उससे हमने एक रेट वर्कआउट कर लिया, वो 40 रुपीज़ बनता है और उसको हमने मल्टीप्लाई कर जो आवर्स रिक्वायर्ड हैं तो आपकी ओवरहेड की कॉस्ट आ गई। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 21 पैसे और 43 पैसा बनती है। तो अब पीछे जाएं तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। देखिए जितने बेचे हैं उनकी कॉस्ट ले रहे हैं हम। बनाए हमने 495 हैं, याद रखें, लेकिन बेच कितने रहे हैं 500,000। आप कहेंगे ज़्यादा कैसे हो गए? भाई पिछला स्टॉक भी तो था, तो हमने बनाए इस महीने में एक के 495,000 यूनिट्स ही हैं, लेकिन जो पिछला स्टॉक था उसमें से भी हमने 5,000 यूनिट बेच दिए। अब देखिए कॉस्ट को माइनस करें सेल्स से तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिए हुए हैं वो माइनस कर दें और टैक्स रेट उसने बताया 40%। तो आपका टैक्स रेट निकालने के बाद आपके पास जो नेट ऑफ टैक्स इनकम आती है वो 342,000 आती है। तो ये देखिए अगेन हमने कोशिश की कि कुछ छोटे बजटों को मिलाकर एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखाएं। अब मेन जो है हमारे पास वो है कैश बजटिंग का इशू। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई बजट बनता है तो वो तो है कैश फ्लो का, कैश बजट। और ये भी हम इसको फंक्शनल, कुछ लोग कहते हैं इसको फाइनेंशियल मॉडल्स, फाइनेंशियल प्लान्स, अपनी जगह नाम ठीक हैं, लेकिन कैश बजट जो है इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट के इनफ्लो जो है, रिसीट्स जो हैं वो कैसे आ रही हैं। आप ये तो कर नहीं सकते कि सारे का सारा बिजनेस कैश पर करें। यू हैव टू डू सम बिजनेस ऑन क्रेडिट एज वेल। रादर आपके आज के दौर में तो ज़्यादातर बिजनेस क्रेडिट पर ही चल रहा है। तो क्रेडिट की सेल्स की कलेक्शन, नो मैटर कि आप कितना उसको टाइट करें, कैसे ही क्रेडिट कंट्रोल को देखें, स्टिल आप नहीं कर सकते कि आप जिस तरह डिज़ायर कर रहे हैं उस तरीके से जो है आपकी जो कलेक्शन है वो हो जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कि आपका कंट्रोल कस्टमर्स पर ऐसा सच नहीं है। और वैसे भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम को भी देखना पड़ता है। अगर उसके पास इनफ्लो नहीं है तो आपको पैसे किधर से देगा। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैश
انفلو کو کیسے دیکھنا. بجٹ میں سب سے امپورٹنٹ رسیٹس ہوتی ہیں, تو رسیٹس کیسے آئیں گی, رسیٹس کے بارے میں. اچھا, پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ کسٹمر اچھے ہوتے ہیں, ان کو ہم ارلی ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں, وہ جلدی پے کرتے ہیں تو ہم ان کو کچھ پیسے چھوڑ بھی دیتے ہیں. اور کچھ کسٹمر ہیں جو بالکل نہیں دیتے ہیں, تو ہم نے ان سب کو دیکھنا ہے کہ کیسے کیش رسیٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں. حالانکہ ہم ایک ٹائم فریم دیتے ہیں کہ 30 دن کا کریڈٹ ہے یا 60 دن کا کریڈٹ ہے, بٹ اسٹل آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ٹائملی پیسے نہیں آ رہے ہوتے. تو ہم کیا کرتے ہیں, بیسیکلی ایک ایج انالیسس کرتے ہیں اپنے طور پر کہ کس طرح سے ہمارے جو کسٹمر ہیں ہمیں پے آف کرتے ہیں. کیا ہم آج ایک مہینے کی سیلز کے جو پیسے ہیں کیا وہ اسی مہینے میں آ جاتے ہیں, یا اس سے اگلے مہینے میں آتے ہیں, یا اس سے بھی اگلے مہینے چلے جاتے ہیں. ہم نے نیکسٹ پیریڈ میں دیکھنا ہے کہ کیش بجٹ کیسے بنایا جاتا ہے, اور اس میں کہاں کہاں پر ریسیٹس اور پیمنٹس کو کیسے واچ کرنا ہے, اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کسی مہینے میں سرپلس ہے یا ڈیفیسٹ ہے, اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے پریپیئر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ اگر سرپلس ہے یا ڈیفیسٹ ہے تو اس کے لیے کیا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. سرپلس ہے تو انویسٹ کہاں کرنا ہے, اور اگر ڈیفیسٹ ہے تو وہاں کہاں سے ارینج کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہوگا. تو وی ول سی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کہ کیش بجٹس کیسے بنتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ایک پورا ماسٹر بجٹ جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ناصر.